يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم هم أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه پھر سے پڑھیں ایک آواز میں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا قا جو اردو میں نون غنہ ہوتا ہے معلوم ہے اس کی آواز نہیں آنی چاہیے قاموا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير إن الله على كل شيء قدير شيء إن الله على كل شيء قدير
یکادو قریب ہے، یکادو کاف واو دال قریب ہونا، ممکن ہونا. البرق بجلی قریب ہے کہ بجلی. یخطف جھپٹ لے، اچک لے، تیزی سے اچک لے. روٹ کیا ہے؟ خا قا فا. اور چونکہ واو نون کوئی نہیں ہے تو صرف یا ہے تو مانا ہے وہ اچک لے. ٹھیک ہے. اگر یختفون ہوتا تو کیا میننگ بنتا؟ وہ سب اچک لے، لیکن یہاں سنگولر آ رہا ہے. یختفو ابصارہم بصر کی جمع. ابصار پیچھے پڑا کہاں؟ وعلی ابصارہم غشاوۃ. ابصارہم کلما جب کبھی، جب بھی، اضاء وہ روشنی کرتی، لہم ان کے لیے. کون روشنی کرتی؟ برق چمک کر روشنی کرتی. مشو وہ چل پڑتے. مشو کا روٹ میم شین یا ہے، میم شین یا. مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور یہاں مشو وہ چل پڑے، یہاں بھی واو اصل میں جمع کی علامت ہے. فی ہی اس میں، کس میں؟ روشنی میں. روشنی ہوئی تو اس میں چل پڑے، چلنے لگے. وَإِذَا اور جب، اظلم اس نے اندھیرا کر دیا. کس نے؟ بجلی نے. کیسے؟ بجلی کیسے اندھیرا کرتی ہے؟ غائب ہو کر. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، اندھیرا کر دیا اس نے. علیہم ان پر. کن پر؟ منافقین پر. قامو وہ کھڑے ہو گئے. قام یقوم روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم پھر حروف علت. تو کیا ہوا؟ غائب ہو گیا. واو غائب ہے. یہ جو واو ہے نا یہ جمع کی واو ہے، روٹ کی واو نہیں ہے. قاف واو میم، قاف واو میم. قوم پیچھے بھی اس روٹ سے ایک لفظ پڑا ہے. مستقیم یقیمون. اب دیکھیے مستقیم میں بھی واو کہیں نظر آتی ہے؟ نہیں. یقیمون میں نہیں. وہ جو واو نون ہے وہ جمع کا ہے، اصل روٹ کا نہیں نظر آ رہا. اور یہاں بھی قامو میں بھی واو غائب ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اس نے اندھیرا کیا ان پر، قامو تو کیا ہوا؟ کھڑے ہو گئے. اسٹل اسٹینڈ، وہیں رک گئے. ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، اگر اللہ چاہے. شاء یشیء مشیت کا لفظ سنا کبھی؟ اللہ کی مشیت. مشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہت، یعنی جو اللہ کی چاہت، مرضی. لذہب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لا ذہب سب حرف برابر. لذہب. بہت سے لوگ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ لا ذہب، لا ذہب نہیں، لا ذہب، لا ذہب. بسمعہم ان کے کانوں کو. بے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تاکید کے لیے بھی ہے اور ذہب بھی کے لیے آ رہا ہے. دراصل لے جانے کے معنوں میں. ذہبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا. اور ذہبہ بے کا کیا مطلب ہے؟ لے جانا، یعنی ساتھ جانا، یعنی چیز لے جانا. سم کان ان کے کانوں کو. کانوں میں نے کیوں کہا؟ سم تو مفرد ہے، یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے. اور جمع کیوں مانا؟ کیونکہ ہم کی وجہ سے. وہ ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو. ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر کی. اور ان کی آنکھیں. اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، ان کو اندھا بہرا کر دے، دیکھنے سننے کے قابل ہی نہ چھوڑے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اللہ اوپر، کل ہر، شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کا روٹ کیا ہے؟ قاف دال رے. کس کے وزن پر ہے؟ فعیل. فعیل کے وزن پر ہے قدیر. فعیل کے وزن پر اور کیا کیا ہے؟ عظیم، رحیم، کریم اور
بصیر شابش، علیم نذیر بشیر. کیا خصوصیت ہوتی ہے اس میں؟ مبالغہ اور تسلسل. قدیر کا لفظ ہے نا قدر سے، قدر کا معنی ہوتا ہے بہت جچے تلے انداز میں کسی چیز کا منصوبہ بنانا. تقدیر کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. تو اللہ تعالی جو ہے وہ ہر چیز کی بیسٹ پلاننگ کرتا ہے، ایک معنی تو یہ. اور دوسرا ہے قدرت کے معنوں میں نہیں، طاقت اور قوت. اللہ ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے. یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف ابصارہم اچک لے ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، چھپٹ لے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب بجلی چمک رہی ہو تو کیا نہ کرو، اس کی طرف نہ دیکھو. کیوں؟ نظر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے منع کرتے ہیں کہ سورج کی طرف نہ دیکھو. تو قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، کیونکہ ان کی نگاہیں کمزور ہیں، انہیں حق نظر نہیں آ رہا، اس لیے یہ اسلام کے نور کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی کرتا ہے، یعنی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، وہ اس میں چل پڑتے ہیں. اور مشی کہتے ہیں عام رفتار سے چلنے کو. تیز دوڑنے کے لیے سعی ہوتی ہے. سعی کون سی ہوتی ہے؟ جیسے عمرے پہ جاتے ہیں تو سعی کیا ہوتی؟ سعی میں کیسے چلتے ہیں؟ تیز چلتے ہیں. لیکن مشی کہتے ہیں نارمل روٹین سے چلنا. یعنی قرآن کا جب کوئی ایسا حکم آتا ہے جس میں انہیں اپنے لیے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بظاہر اس پر عمل کر لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پہ اندھیرا ہوتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، قاموا، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. مثلاً کسی جنگ میں شریک ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو. اللہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، یعنی ان کو بہرا کر دیتا، لٹرلی بہرا، ڈیف ہو جاتے اور اندھے ہو جاتے، ان کو کچھ بھی نظر نہ آتا. کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی، ورنہ اللہ ایسی حرکت کرنے والوں کو ایک ہلے میں برباد کرے، ایک ہلے میں ان کی آنکھیں اچک لے. اور ان کا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی کوئی اچھی خبر ہوتی ہے تو تھوڑا بہت عمل کر بھی لیتے ہیں. جب دین کا کام ان کو سوٹ کرتا ہے ان کی مرضی کے مطابق، کئی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ قرآن بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی کنوینئنس پہ، دین کی بات سننا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. اگر ذرا سی ڈوز زیادہ ہو، ذرا سا ٹائم بڑھا دیا جائے یا ذرا سے دن بڑھا دیا جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خلاص ہم نہیں آنے کے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، مرضی کی بات ہے، چلتے رہیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے. اذا اظلم علیہم قاموا، مرضی کے خلاف ہوگا ادھر ہی رک جائیں گے. ولو شاء اللہ، یہ کس کے ساتھ ضد ہے؟ قرآن کی بات سننے سے ضد ہے. اگر اللہ چاہے ان کے کان لے جائے، ان کی آنکھیں لے جائے، ان کانوں سے دنیا کی ہر بات سن رہے ہیں، ٹی وی کے آگے گھنٹوں بیٹھتے ہیں، میوزک لمیٹڈ لیس سنتے رہتے ہیں، اور دین کی بات سننے کا وقت ہی نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو ان کانوں آنکھوں کو پکڑ کے ختم کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے چونکہ مہلت دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کہ اب یہ کرتے کیا ہیں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب دین کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں. لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ نے ان کے کان اور آنکھیں لی نہیں، اوپر تو کیا تھا؟ ذهب اللہ بنورہم، ان کا نور تو اللہ نے لے لیا. نور سے مراد وہاں ان کی صلاحیت ہے سمجھنے کی.
لے لی. یہاں کیا ہے؟ اللہ نے لی نہیں، چاہے تو لے لے لیکن لی نہیں. اگرچہ وہ لے سکتا ہے، کچھ ڈھیل دی ہوئی ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چندھیا دے، ان کی آنکھیں اچک لے، یعنی ان کی سیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ چھین لے. اب دیکھیے کہ ایک ہی روشنی میں دو مختلف طرح کے اثرات ہیں وہ ہو سکتے ہیں. مثلا جب لائٹ آپ کے پیچھے سے آ رہی ہو تو آپ بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اور لائٹ اگر آپ کے سامنے، آپ اس کے اپوزٹ جا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھیں چندھیاتی ہیں نا. جب یہ اسلام کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے، اس کے فالوورز بنتے. ٹھیک ہے نا. اور جب یہ اپوزیشن کا شکار ہوتے ہیں، سامنے سے آنے والی لائٹ بن جاتی ہے وہ، تو پھر اس سے ان کو فائدہ ہونے کی بجائے ان کی آنکھوں کا نور جا سکتا ہے. پھر ان کو اس دین میں خیر نہیں نظر آتی، یعنی اندر کی بصیرت چلی جاتی ہے نا پھر. تو ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں ضرور ہی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی منافقت کی بات نہیں. مسئلہ تو یہی ہے نا، جو ہمیں پتا ہوتا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جو آسان ہے چل پڑے، ہاں ٹھیک ہے یہ کر لیں گے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، مشکل آئی کام ہو وہیں کھڑے ہو گئے. بعض اوقات کرتے ہوئے پھر کانفیڈنس نہیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب آپ دیکھیے کہ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک اور غلط علم سے ہی آئے گا نا. صحیح سورسز سے اور اصل اوریجن سے آپ لیں اور پھر اس پر جم جائیں. پل صراط پر آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ مکمل بلیک آؤٹ ہو جائے گا. جب پل صراط کا مرحلہ ہوگا کمپلیٹ ڈارکنس ہوگی، مکمل ڈارکنس. اب ہر ایک کو الگ الگ روشنی ملے گی، ہر ایک کی روشنی الگ ہوگی. اور ہر ایک کے پاس کتنی روشنی ہوگی؟ جتنا اور جیسا اس کا عمل ہوگا، جیسا اس کا عمل ہوگا ویسی روشنی ہوگی. کسی کی روشنی تو دور دور تک بہت روشنی ہوگی اس کے پاس، کسی کی روشنی صرف اس کے قدموں تک ہوگی، کسی کی روشنی صرف اس کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگی. چھوٹی سی بیم، کبھی وہ بھی جلے گی کبھی بجھ جائے گی. یہ کن لوگوں کا حال ہوگا؟ ایسے ہی منافقوں کا حال ہوگا کہ جو دنیا میں آسان حکم آیا کر لیا، ذرا مشکل ہوئی رک گئے. تو جب وہ روشنی جلے گی تو وہ چلیں گے، جب وہ روشنی چلی جائے گی وہ وہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو سفر کیسے کٹے گا؟ وہ بھی ایک طویل پل ہے، اس سے گزر کر ہی جنت یا جہنم. اور قرآن میں واضح طور پر آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اس سے گزرے گا. کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پل کے اوپر سے نہ گزرے. اور اس پل پر کمپلیٹ ڈارکنیس ہے، ہر ایک کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی، اپنی اپنی. اب آپ دیکھیے اگر روشنی بھی ہو اور اپنی آنکھوں کی نظر چلی جائے تو کیا ہوگا؟ تو کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں جان بوجھ کے، اس کی سزا میں اللہ چاہتا تو ان کی ساری صلاحیتیں چھین لیتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کر سکتا ہے، لیکن اس نے کیا نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب کے پاس ابھی مہلت ہے، ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ارادہ کر لیں تو.